مفتی صاحب 35 تک ایک 35 کو ختم کرنا 30 پر بھی ہو جائے ٹینشن نہیں کوئی اس سے اوپر نہیں جانے کا سمجھ گیا میں آخری ٹائم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، بولو ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرماتے ہیں۔
اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی بڑے انسان کے مہمان بنتے ہیں تو دل میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے فلانے آدمی کا مہمان بننے کا موقع عطا فرما دیا۔ بولو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ جب اپنے گھر میں بلا کر اپنا مہمان بنا لے تو اس مہمان کی شان سے بڑھ کر بولو کسی کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہ نوافل پڑھتا ہے، نہ استغفار پڑھتا ہے، نہ درود شریف پڑھتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صرف خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمعہ کے دن اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنا لینا۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آتا ہے، بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اب تو وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بہت ساری علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں، فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ مکمل نہیں ہوا تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو بولو وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید یا بقری عید کہتے ہیں، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ علماء جانتے ہیں، کنز العمال حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیح کا پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے جس نے جمعہ کے دن اپنی ذات کو بھلائی کے کاموں پر لگا دیا، نیک کام کرتا رہا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں نیک کام کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور جس نے اپنی ذات کو جمعہ کے دن گناہوں سے بچا لیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سا ایک مذاکرہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے
آج جمعہ کا مبارک دن، بہت سے لوگوں نے غسل کیا، کرنا چاہیے، سنت ہے۔ بہت سے لوگوں نے اچھے کپڑے جمعہ کے دن پہننے چاہیے، سنت ہے۔ بہت سے لوگوں نے خوشبو لگانی چاہیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن اپنی مرضی سے چل کر مسجد میں آئے ہیں، بولو کسی کو بلانے کی ضرورت پڑی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی مرضی سے جمعہ کے دن چل کر مسجد میں آیا ہے۔ لیکن سوچو، آج میں نے غسل اپنی مرضی سے کیا ہے، ایک وہ دن آنے والا ہے میں غسل کرنے کا، نہانے کا محتاج ہو جاؤں گا اور مجھے لوگ غسل کروائیں گے، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ جس طریقے سے چاہے مجھے غسل کروائیں گے۔ ایک وہ دن آنے والا ہے، آج میں نے کپڑا اپنی مرضی سے پہنا ہے، آج میں نے لباس اپنی مرضی سے پہنا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے کہ مجھ سے یہ سلا ہوا لباس اتار دیا جائے گا اور وہ کفن پہنایا جائے گا، اور وہ میں اپنی مرضی سے نہیں پہنوں گا بلکہ لوگ پہنائیں گے۔ آج میں نے خوشبو اپنی مرضی سے لگائی ہے، لیکن وہ دن بھی تو آنے والا ہے کہ ایک دن میرے کفن پر خوشبو لگائی جائے گی۔ آج میں الحمدللہ چل کر مسجد میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، دل چاہے تب بھی آیا، دل نہ چاہے تب بھی آیا، لیکن ایک وہ دن آئے گا کہ میں اپنی مرضی سے بولو مسجد میں آ سکوں گا نہیں، بلکہ میرے جنازے کو اٹھا کر لایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن یہ سوچنا چاہیے، زندگی کا چراغ کب بجھ جائے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، اور ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کیسی محبت کرنے والا، کیسا پیار کرنے والا، کیسا رحم کرنے والا، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھا دیا۔ میرے بندو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے تو پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہو جاوے، دنیا کمانے میں ایسے مشغول ہو جاوے، دنیا کمانے میں ایسے پاگل ہو جاوے کہ ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آئے، پھر بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے، پھر بھی ان کا دل مسجد کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، بولو دنیا کمانا کوئی گناہ؟ ارے بولو نا، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کمانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے، اس لیے پیسہ کماتا ہے، اس لیے بزنس کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، محتاج نہ بننا پڑے۔ حدیث شریف میں فرمایا، علماء جانتے ہیں ہمارے نبی کی باتوں سے بڑھ کر بولو کسی کی سچی بات ہو سکتی نہیں ہے۔ میرے اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار بنائیں گے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتا ہے، صبح میں اپنے گھر سے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے، ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور شام ہوتے ہوتے وہ تھک چکا ہے، اب اس میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے، اپنی آفس پر بیٹھے بیٹھے، اپنے بزنس پر بیٹھے بیٹھے تھک چکا ہے۔ تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہو اور اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر رہے ہو؟ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ بولو روزانہ ہم نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ ایک ہماری زندگی کی ضروریات ہے کہ ہمیں پیسہ بھی کمانا ہے، ہمارے ذمے اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، تو ہم تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ محنت کرنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو ایک اللہ ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں،
بولو جس بندے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوگی اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا. لیکن قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو صرف دنیا کمانا ہی مقصود نہ ہو، بلکہ جب مؤذن کی آواز آوے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اگر تم نبی کے سچے عاشق ہو، نبی سے سچی محبت رکھتے ہو، اپنی موت کو ہر وقت سوچتے ہو، تو فوراً اذان کو سن کر مسجد میں تشریف لے آؤ. اور یہ مت سوچو کہ میں اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ زندگی میں پتہ نہیں کون سا ایسا غلط کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھے مسجد میں بلاتا ہی نہیں ہے. اور ہم سب کو یہ معلوم ہے، بولو مسجد کس کا گھر؟ ارے بولو نا، اللہ کا گھر ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں یا کوئی اس کی مرضی سے داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی اس کی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں اسی کو بلاؤں گا جس سے مجھے محبت ہوتی ہے. بولو مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ پاک بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے اللہ پاک کو محبت ہوتی ہے. آج روزی کے معاملے میں ہر آدمی پریشان اور ہزاروں تعویذات کی فکر میں، پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے درود شریف، کوئی کہتا ہے فلانا تعویذ، کوئی کہتا ہے فلانا تعویذ، کوئی کہتا ہے فلانا تعویذ. اللہ کے قرآن میں ہر مسئلے کا سولیوشن موجود ہے. کہو بے شک اللہ کے قرآن سے بڑھ کر بولو کوئی سچا کلام ہو سکتا؟ اب اللہ پاک پہلے تو زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں کہ زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے پہچانو. آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد. تھوڑا سا وقت اللہ کے قرآن کے لیے بھی فارغ کرو. آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن قرآن کریم کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں. ارے موبائل پر کوئی انگلش زبان میں میسیج آ جاوے تو ہم بڑے پریشان پھرتے ہیں. انگلش نہیں جانتے ہیں، گھر میں انگلش زبان میں کوئی لیٹر آیا ہے، کسی ماہر آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ لیٹر میں مجھے کیا پیغام دیا ہے، یہ میسیج میں مجھے کیا پیغام دیا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے قرآن کریم کو نماز میں سنا ہے، لیکن کبھی یہ توفیق ہوئی مولانا تمہارے پیچھے یہ سورت سنتے سنتے مجھے منہ پر یاد ہو گئی ہے، لیکن اس سورت میں اللہ پیغام کیا دیتے ہیں، اس سورت میں اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس سورت میں اللہ پاک ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، چونکہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. اللہ ہم سب کو غفلت والی زندگی گزارنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اپنے دھیان والی آخرت کے استعداد والی زندگی نصیب فرمائے. ورنہ مر تو ہر کسی کو جانا ہے. دنیا میں بولو کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا تو چھوڑ دینی ہے. روزی کے معاملے میں ہر آدمی پریشان ہے. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ فرماتے سن لو میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، مقصد کے تحت زندگی گزرتی ہے، پھر ان کو روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا فلانے آدمی نے میری روزی پر بندش کر دی ہے، فلانے آدمی نے میری آوک پر جادو کر دیا ہے، فلانا آدمی مجھ سے جلتا ہے. ہاں جلنے والے دنیا میں موجود رہتے ہیں، کوئی جلنے والوں سے بولو خالی رہتا نہیں ہے. علماء سے بھی لوگ جلتے ہیں، بزنس مین لوگوں سے بھی لوگ جلتے ہیں، عہدے دارے سے بھی لوگ جلتے ہیں. جلنے کی بیماری تو ہر ایک کے اندر موجود رہتی ہے. بس اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے، علماء جانتے ہیں موت اور روزی یہ انسان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں. موت آدمی کہیں پر بھی چلا جائے اس کو چھوڑنے والی بولو نہیں ہے، اور روزی آدمی کہیں پر بھی چلا جائے اس کے پیچھے جتنی اس کی مقدر میں لکھی ہوئی ہے آ کر رہے گی.
बंदिश कोई नहीं होती है रोज़ी के मामले में। ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा होता है कि जब हमारी कोई नाफरमानी करता है, हमें कोई नाराज़ करता है, तो हम थोड़ा बहुत बोलो इससे अपने हाथ को रोक लेते कि नहीं रोक लेते कि नहीं ये मेरे काम का आदमी नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। जिस रब ने खूबसूरत जवानी नसीब फरमाई हो, जिस रब ने खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई हो, जिस रब ने ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया हो और शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की भी बड़ी शान, बड़ा मकाम, इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे का अल्लाह पाक ने मालिक बनाया हो, फिर भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर आराम से सोता रहे। और मेरे भाइयों, आज हमारे मुसलमानों के महलों का ये हाल है। पूरे दुनिया में ये शोर मचाया जाता है, पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है, मुसलमान परेशान, मुसलमान परेशान। मुसलमानों को किसी ने परेशान नहीं किया है, वो खुद अपनी गलतियों की वजह से परेशान होते हैं। हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह पाक कहते हैं, मेरे वो बंदे जिन्होंने ज़िंदगी के मकसद को समझा है, अब उनको रोज़ी के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रोज़ी खुद उनकी तरफ चल कर आएगी। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे जो दुनिया की ज़िंदगी में किसी का गलत करते हुए, किसी के साथ धोखा करते हुए, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हुए, झूठ बोलते हुए, हराम कामों को करते हुए डर जाते हैं, यानी अल्लाह के डर की वजह से झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह के डर की वजह से सूदी कारोबार नहीं करते हैं, अल्लाह के डर की वजह से किसी को धोखा नहीं देते हैं, अल्लाह के डर की वजह से किसी की ग़ीबत नहीं करते हैं, अल्लाह के डर की वजह से किसी की टांगे नहीं खींचते हैं, अल्लाह के डर की वजह से हमेशा नमाज के पाबंद है। फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह पाक उनके लिए हर तंगी से निकलने के रास्ते को आसान कर देते हैं और ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाते हैं कि गुमान में भी नहीं होता है और सोचा भी नहीं होता है कि अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ कैसे दे दिया है। तो बोलो, देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। आज जुमा का मुबारक दिन है, रमज़ान का महीना आने वाला है, मुबारक रात चली गई, शाबान की 15वीं रात चली गई, रमज़ान का महीना आएगा। बस रमज़ान का महीना आने से पहले आज हम 2 काम की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा, अगर मेरे किसी वली बंदे को देखना है, बुहारी में जाकर देखो, जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 काम किए हैं। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज। कह दो इंशाअल्लाह। बोलो, इससे अच्छा आदमी कोई हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुक जाए? और जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुकाते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, फिर उसे सबके सामने झुकना पड़ता है। तो पहला काम बोलो, क्या करेंगे? 5 वक्त की नमाज। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा मालदार बनना चाहते हो और ईमान पर मरना चाहते हो, बोलो, हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता मुझे मौत के वक्त कलमा मिल जाए? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाजी आदमी को मरते वक्त ज़रूर कलमा मिलेगा। फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा घर पर पढ़ो। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हमारे नबी ने कभी भी नहीं छोड़ी, न सफ़र में छोड़ी, न अपने मकाम पर रहते हुए छोड़ी। और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ो, 3 बड़े बड़े इनाम। नंबर 1, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा पैसा अता फरमाएगा, हलाल पाकीज़ा रोज़ी के अल्लाह पाक असबाब पैदा फरमा देगा। नंबर 2, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म फरमा देगा, घरों में मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। और नंबर 3, अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बोलो,
5 वक्त की नमाज। कब से? रमज़ान से, असर की नमाज से। जैसा हमारा जुमा का मजमा होता है मेरे प्यारों, अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत मस्जिद हमारे गांव में बना कर दी हो और फिर भी हम उस मस्जिद से दूर भागे और ज़िंदगी में कामयाबी को तलाश करें, कहाँ से कामयाबी मिल सकती है? तो पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम अपनी ज़ात से किसी को दुखी नहीं करेंगे, तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। हमारी ज़ात से ना हमारे माँ बाप दुखी हो, हमारी ज़ात से ना हमारा मस्जिद का साथी दुखी हो, हमारी ज़ात से ना हमारे रिश्तेदार दुखी हो। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और किसी को सताने वाले, किसी को दुख देने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से सो नहीं सकते हैं, बल्कि जालिम को अल्लाह पाक दुनिया में ज़रूर पकड़ते हैं, जालिम को ढील देते हैं, लेकिन पकड़ ज़रूर होती है। तो हम कभी जालिम बोलो नहीं बनेंगे, हमेशा अपनी ज़ात से किसी को पहुंचा सकते हैं तो राहत ही पहुंचाएंगे, तकलीफ़ बोलो कभी इंशाअल्लाह नहीं पहुंचाएंगे। और रमज़ान का महीना आने से पहले अपने दिल को भी पाक साफ़ कर लो। अगर मखलूक की दुश्मनी दिल में भरी हुई होती है, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर के थक सकते हैं, पूरी ज़िंदगी मुजाहदे कर कर के थक सकते हैं, उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ नहीं सकती जब तक कि मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक साफ़ ना हो जाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के दिल को पाक साफ बना दे, अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन जितना भी हो सके हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ का भी ख़ास तौर पर अहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का अहतमाम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला